السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو اسکیری اسٹوریز۔ اس چینل میں آپ کو بہت خطرناک اور دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی جن کا تعلق حقیقت سے ہوگا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ماضی میں لوگوں کے ساتھ خوفناک طریقے سے پیش آئی۔ اگر آپ ہارر اسٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر اسٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہماری آج خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں نے میٹرک کے امتحان دیے تھے اور اپنی نانی کے ہاں شاہلا کوٹ گیا ہوا تھا۔ مجھے پرانے کھنڈرات اور عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے کزن کاشف سے کہا کہ یہاں کوئی پرانے مقامات یا کھنڈرات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہیں کل ہی پرانے قبرستان لے چلتا ہوں۔ میں نے بھی سن رکھا تھا کہ یہ قبرستان بہت ہی خطرناک ہے، مگر مجھے اس پر یقین نہ تھا۔ قبرستان گاؤں سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہمیں ایک موٹر سائیکل کی درکار تھی جو میرے کزن کاشف کے پاس تھی۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہی لگا ہوگا کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ سامنے قبرستان تھا اور اس کے گیٹ پر تاریخ لکھی ہوئی تھی جو تقریباً صدیوں پرانی تھی۔ وہاں پر اب کوئی شخص کسی کو دفنانے بھی نہ جاتا تھا۔ جب ہم اندر گئے تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قبریں پھٹی ہوئی ہیں اور اندر مردے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہڈیوں کے پنجے دیکھ کر ہماری ہوش کھو گئے۔ اب شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ ہم نے گھر اطلاع کی تھی کہ ہم اپنے دوست کی سالگرہ پر جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اجازت ملی تھی۔ قبرستان میں پرانے درختوں کی وجہ سے کافی سناٹا تھا، ہر طرف خو کا عالم تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ روشن کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے جب اپنی ٹارچ سے مندر کی طرف دیکھا تو ہمیں وہاں سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ہمت کی اور وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بوسیدہ قبر سے دھواں نکل رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بھیانک ناک چڑیل کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس چڑیل کے منہ سے 2 فٹ کے قریب 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلے ابل رہی تھی۔ ہم نے وہاں سے دوڑ لگائی اور کافی دور بھاگ گئے اور اپنی سانس کو بحال کرنے لگے۔ وہ چڑیل دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے قریب آ کر کاشف کو اٹھانے لگی، مگر کاشف کے گلے میں ایک اللہ کے نام کا لاکٹ تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ چڑیل دور جا گری، پھر سنبھل کر میری طرف آئی۔ کاشف نے وہی لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ لاکٹ میرے گلے میں پہنچتا، کاشف کا گلا خالی ہو گیا اور چڑیل نے کاشف کو پکڑا اور غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے پیر بابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے سب معلوم ہے، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ بابا نے کہا کہ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں اب اسی جگہ پر کرنا ہوگا جہاں سے چڑیل کاشف کو اٹھا کر لے گئی۔ پیر بابا نے وظیفہ بتایا۔ میں قبرستان کے درمیان گیا اور اپنے گرد دائرہ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا 3 دن کا وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے پہلے اور دوسرے دن تو کچھ نہ ہوا، مگر تیسرے دن جب میں وظیفہ کرنے لگا تو مجھے عجیب و غریب ہولناک مناظر دکھائی دینے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چڑیل دائرے سے باہر کھڑی خوفناک شکل میں مجھے گھور رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر ہے اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا کہ مجھے پیر بابا کی آواز آئی کہ بیٹھے رہو، یہ مناظر خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میں اپنا وظیفہ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہی چڑیل آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی اور کاشف کو بھی واپس کر دوں گی۔ میں نے اپنا وظیفہ وہیں روک دیا۔ پھر مجھے پیر صاحب کی آواز آئی، یہ تمہیں بھی مار دے گی، یہ تمہیں کاشف کبھی واپس نہیں کرے گی، اس کو ختم کر دو۔ میں نے اپنا وظیفہ پھر شروع کر دیا اور چڑیل کو آگ لگ گئی اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم جل کر راکھ بن گیا اور وہ وہیں مر گئی۔ جہاں مری تھی وہاں پر سوائے راکھ کے اور کچھ نہ ملا۔
میں کاشف کو قبرستان میں تلاش کرنے لگا۔ پھر مجھے آواز آئی، بیٹا تم مندر کی پچھلی جانب جاؤ، وہاں پر ایک بڑا سا کمرہ ہے، اس میں کاشف قید پڑا ہوا ہے۔ میں نے کاشف کو ساتھ لیا، ہم واپس باہر آئے تو ہمیں اپنی موٹر سائیکل دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ یہ ابھی تک یہاں پر ہی کھڑی ہوئی ہے۔ پھر ہم اپنے گھر چل دیے۔ ہمارے گھر والے بہت ہی پریشان تھے۔ گھر والے کہنے لگے کہ آج آپ کو گھر سے گئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کو مکمل داستان سنائی اور وہ بہت ہی حیران ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید خوفناک کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔